ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن سعادت دارین سے مالا مال فرمائے۔ میری گزارشات پر حضرت کے حکم پر آپ نے توجہ دی کہ جو سامنے لوگ کھڑے ہوئے تھے زیادہ تر بیٹھ گئے۔ مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ انشاءاللہ جو لوگ آتے رہیں گے وہ سکون و وقار کا مظاہرہ فرمائیں گے۔ اپنے جلسے کو جس کی جو بڑی تمناؤں کے بعد اس طرح یہاں منعقد ہو رہا ہے اس کو سنبھالنا آپ کی ذمہ داری ہے، لہذا سکون و وقار کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ ابھی حضرت نے پرچم کشائی فرمائی، ترانے پرچم پڑھا گیا اور قرآن مجید کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ اب آپ جناب قاری محمود بلیابی کی مترنم آواز سے نعت اور منقبت کا نذرانات سماعت فرمائیں۔ میری گزارش ہے قاری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نعت و منقبت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر محترم علماء کرام، معزز سامعین، مجھے آج کلیم عاجز پٹنوی کی ایک نعت پیش خدمت ہے، سماعت فرما لیں۔ زخم کھائے ہوئے سرتاب قدم آئے ہیں، زخم کھائے ہوئے سرتاب قدم آئے ہیں، کانپتے کانپتے اے شاہ امم آئے ہیں، کھو کے بازار میں سب اپنا بھرم آئے ہیں، کھو کے بازار میں سب اپنا بھرم آئے ہیں، شرم کہتے ہوئے آتی ہے کہ ہم آئے ہیں، شرم کہتے ہوئے آتی ہے کہ ہم آئے ہیں، زخم کھائے ہوئے سرتاب قدم آئے ہیں، نہ سہارا کوئی مشرق میں نہ مغرب میں ملا، گرچہ بے سوز ہیں بے ساز ہیں بے ساما ہیں، گرچہ بے سوز ہیں بے ساز ہیں بے ساما ہیں، بے ساما ہیں، پھر بھی خالی نہیں سرکار میں ہم آئے ہیں، پھر بھی خالی نہیں سرکار میں ہم آئے ہیں، زخم کھائے ہوئے سرتاب قدم آئے ہیں، اور آپ کے سایہ دامن سے جو ہم دور ہوئے، آپ کے سایہ دامن سے جو ہم دور ہوئے، آپ کے سایہ دامن سے جو ہم دور ہوئے،
اہل ستم آئے ہیں، ٹوٹ کے چاروں طرف اہل ستم آئے ہیں، اور اب تو اس در سے نصر اٹھے گا انشاءاللہ، اب تو اس در سے نصر اٹھے گا انشاءاللہ، اب تو اس در سے نصر اٹھے گا انشاءاللہ، جان دے دیں گے یہی سوچ کے ہم آئے ہیں، جان دے حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، پوسٹروں کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، عام طریقے پر زبانی چرچا بھی یہی ہے کہ جلسہ حضرت مولانا سید اشہد رشیدی صدر جمعیت علماء اتر پردیش کی صدارت میں ہوگا۔ یہ اجلاس عام ایک ایسی شخصیت کے زیر صدارت، ابھی حضرت مولانا اشہد صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے آہستہ سے، میں زور سے کہہ رہا ہوں کیا کروں، اور کا حضرت کے ہوتے ہوئے مجھے صدر نہ بنایا جائے، یہ عجیب بات۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو عقل کی بات کرو، جو تنظیم کا صدر ہوتا ہے وہی صدر ہوتا ہے، اور میں ذاتی طور پر اپنے لیے بہت مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ آج حضرت مولانا اشہد رشیدی کی صدارت کی تحریک میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جو پورا کا پورا خاندان ہمارے بزرگوں میں سے، اور لکھنؤ سے ان کا ایسا تعلق ہے کہ اگر اس کو بیان کیا جائے تو بہت سارا وقت لگے گا اور حضرت کہیں گے بس کرو، لہذا میں زیادہ تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے صدارت کی باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں ایسے وقت میں دی ہے جب تن ڈھانکنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی اور سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور ہر شخص کی نظروں میں خار بنے ہوئے تھے، لیکن جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔ حضرت مولانا سید اشہد رشیدی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لڑکا نہیں ہے، یہ ان کی نقل کر رہے ہیں جنہوں نے بغیر سیکھے ہوئے ہاتھیوں کا مقابلہ کیا ہے۔ رستم ہاتھی پر لڑنے کے لیے آیا تھا، ہلال ابن علقمہ 17 سال کے کھڑے ہوئے ہیں، کاہے کے لیے تلوار سے مقابلہ کریں گے، بے قدر کود پڑا، آتش نمرود میں عشق عقل ہے، محو تماشائے لبے بام ابھی مولانا اشہد کھڑے ہیں صدارت کے لیے۔ اللہ کی نصرت اور ان کے ماموں جان ہمارے مخدوم جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا ارشد مدنی کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ پہلی منتظمہ ہوئی، دوسری مرتبہ عاملہ ہوئی، ایسا لگ رہا ہے کہ یوپی میں کچھ ہونے والا ہے۔ دفتر ایک چھوٹے سے ایک ادارے کے کمرے میں ہے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارے بزرگ گزرے، مجھے ان کی یاد بے طرح آ رہی ہے، حافظ صدیق صاحب مراد آبادی، جو سر سے پیر تک جمعیت کے اندر ڈوبے ہوئے، جمعیت ان کی زندگی تھی اور جمعیت سے ہٹ جانا ان کے لیے موت۔ لہذا حافظ صدیق صاحب نے ایک جگہ پسند کی، لیکن تقدیر میں اس وقت اس کی تکمیل مقصود نہیں تھی۔ حضرت مولانا اشہد صاحب نے دن رات ایک کر کے اعلیٰ درجے کی بلڈنگ جمعیت علماء اتر پردیش کے لیے قیصر باغ بس اسٹینڈ پر مسجد سے ایک مکان پہلے حاصل کی۔ اللہ اس کو آباد کرے، اللہ اس کو سرچشمہ ہدایت بنائے، اور تمام پوری یوپی میں اس کا فیض پہنچے۔ اس کا افتتاح ہمارے مخدوم صدر محترم کل ہند جمعیت علماء حضرت مولانا ارشد مدنی نے ابھی کچھ دن پہلے افتتاح کیا ہے۔ میں حضرت مولانا سید اشہد رشیدی کی صدارت کا اس جلسے میں اعلان کرتے ہوئے اپنے لیے خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ مولانا نظر محمد صاحب بھی اس کی تائید فرمائیں۔ صاحب مظفر نگر کی جمعیت کے صدر ہیں اور تائید کے لیے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة للہ اما بعد. جس ذات گرامی اور جس شخصیت کا اس عظیم الشان اجلاس عام کی صدارت کے لیے ہمارے جنرل سیکریٹری صاحب نے اعلان فرمایا ہے، مجھے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے 6-7 سال کا عرصہ گزر گیا. الحمدللہ پورے ہندوستان میں اتنا فعال اور اتنا متحرک آدمی کسی دوسرے صوبے کا صدر نہیں، الحمدللہ جتنے ہمارے صوبے کے صدر محترم فعال اور متحرک ہیں. میں اپنی طرف سے اور اس پورے مجمع کی طرف سے ان کی صدارت کی تائید کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات تائید فرمائیں. اس میں پروگرام میں میرا نام ہے خطبہ استقبالیہ پڑھنے کے لیے، لہذا وقت کی ستم ظریفی ہے کہ میں خود ہی اپنا اعلان کر رہا ہوں کہ میں خطبہ صدارت حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب خطبہ استقبالیہ کے صدر ہیں، خطبہ استقبالیہ کمیٹی کے صدر ہیں، اس لیے حضرت مولانا خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں گے. حضرات، یہ خطبہ تو جو کچھ بھی ہے میں اس کے چند الفاظ پڑھوں، لیکن میرے اندر ہمت نہیں اور میرے اندر دم نہیں کہ میں خطبہ استقبالیہ پڑھوں. سر سے پیر تک ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو شکر گزار کرتے ہیں. آپ نے ہمارے ذمہ دار لکھنؤ کے مختلف علاقوں میں، یوں کہنا چاہیے پورے لکھنؤ میں پوری رات جگ کر ہمارے نوجوانوں نے اللہ ان کی مرادوں کو پورا فرمایا. انہوں نے اپنے مہمان، میرے منہ سے چند جگہوں پر یہ بات نکل گئی کہ بھائی دیکھو جلسہ ہو رہا ہے، لکھنؤ والوں تم میزبان ہو، اللہ کا فضل ہے. میری اطلاع کے مطابق انہوں نے میزبانی پہ شرف حاصل کیا اور میزبانی کا حق ادا کیا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے. اس کے چند الفاظ سن لیجئے، زیادہ نہیں پڑھنا. حضرت اقدس جانشین شیخ الاسلام مولانا سید ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند، حضرت اقدس مولانا سید اشہد رشیدی اور معزز حاضرین اجلاس و دیگر علماء اکرام. بتائیے اتنے بڑے دستے میں ہم کس کا نام لے اور کس کا نام چھوڑے؟ ہم سب کو مراد لے رہے ہیں. تہذیب و تمدن کی سرزمین لکھنؤ میں حسب مراتب آپ حضرات کا خیر مقدم. میں اپنی طرف سے اراکین مجلس استقبالیہ کی طرف سے اپنے معزز مہمانوں کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص طور پر ہم شکر گزار ہیں صدر محترم حضرت مولانا سید اشہد رشیدی صدر جمعیت علماء اتر پردیش کے کہ انہوں نے ہم سب کے محترم و مقتدی جانشین شیخ الاسلام استاد العلماء حضرت مولانا سید ارشد مدنی جو صدر ہیں جمعیت علماء ہند کے، ان کی ایما پر صوبائی سطح کے اس عظیم الشان اجلاس عام کو لکھنؤ میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا اور ہم اہل لکھنؤ کو میزبانی کا ایک موقع نصیب ہوا. معزز حاضرین، شریعت اسلامی اور عقائد کے تحفظ کے سلسلے میں لکھنؤ شہر کے علماء کی خدمات زمانے قدیم سے ہیں. خاص طور پر اس شہر میں امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی نور اللہ مرقدہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، جس کو احقاق حق اور ابطال باطل کا بھی امام کہا جا سکتا ہے، جنہوں نے دین اسلام کے بنیادی قلعے کو مضبوط اور مستحکم کیا، جس کے سامنے اہل باطل سرنگوں ہوئے اور انہیں شکست فاش ہوئی. اسی طرح علماء فرنگی محل جن کی لازوال اور بے مثال تصنیفی خدمات، حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی، حضرت مولانا عبدالحلیم فرنگی محلی، کیا کہا ماتا عبدالحی لیکن لم یمت فیضانہ، ماتا عبدالحی لیکن لم یمت فیضانہ، انما مات المسمى واسمہ ما لا یمت.